بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. ناظرین، آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر ہمیں اس سانے کی یاد دلاتا ہے جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا. ناظرین، جو نیریٹو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے یا پڑھنے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت سے معاشی اور سیاسی اور جمہوری حقوق جو ہیں وہ دینے میں ناکام رہے اور پھر ہماری فوج سے کئی ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گئے. ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس نیریٹو کی بالکل نفی کرتا ہے، اور یہ تمام باتیں میں آپ کو حقائق کے ساتھ پیش کروں گا، ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا. تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا، اور اگر کسی نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں. تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جو شیخ مجیب الرحمان جو کہ فاؤنڈر تھے بنگلہ دیش کے، اور ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد، اور پھر جو بنگلہ دیش آرمی ہے، ان تینوں کے بارے میں بنگلہ دیش کے بننے کے بعد اور اب تک کیا کردار رہا ہے کہ آج بنگلہ دیش اس بھیانک انجام پہ پہنچ چکا ہے کہ جس کو دیکھ کے دل افسردہ ہوتا ہے. ناظرین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں شیخ مجیب الرحمان. جب 1971 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تو چونکہ سب سے بڑا جو نیریٹو یہی تھا کہ ان کے پاس اکثریت تھی اور ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، تو انسان یہی توقع کرتا ہے کہ یہ بہت ہی جمہوریت پسند انسان ہے اور اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو کہ ان کی جو اصل حقیقت تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی. جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے جو اپنی اصل جو شخصیت کے پہلو ہیں ان کو واضح کرنا شروع کر دیا، اور جو ان کی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کو بہت ہی ظالمانہ طریقے سے کچلنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1975 میں اونلی آفٹر 4 ایئرز جو فاؤنڈر ہیں ان کو اور ان کے سارے خاندان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا، اور ان کے پورے خاندان میں سے صرف ایک فرد بچ سکا اور وہ تھی شیخ حسینہ واجد، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت ملک سے باہر تھی. ناظرین، تو 4 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کوئی جمہوریت پسند انسان نہیں تھے، بلکہ اقتدار کی ہوس کی خاطر وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھے. اسی طرح جو ان کی بیٹی 1981 میں بنگلہ دیش واپس آئیں سیاست میں حصہ لینے کے لیے، تو انہوں نے بھی وہی حکمت اپنانی شروع کر دی جو کہ ان کے والد صاحب نے کی تھی. اور بنگلہ دیش کی سیاست پاکستان کی سیاست کے مقابلے میں بہت زیادہ وائلنٹ ہے، اور ہر سیاسی لیڈر کو کسی نہ کسی گینگ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ ہو سکے. تو ناظرین، جو ایک اسٹریٹ گینگ تھا وہاں پہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر، ان میں سے ایک آدمی جو ہے ان کا پرسنل باڈی گارڈ لگا دیا گیا. میں آپ کو ان کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ پرسنل باڈی گارڈ کون تھا. تو ناظرین، جب یہ حسینہ واجد 1981 میں آئی اور جب یہ ان کے پاس یہ اسٹریٹ گینگ کی سپورٹ حاصل ہو گئی تو انہوں نے اس گینگ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو کچلنا شروع کر دیا. اور یہ اسٹریٹ گینگ جو ہے اس نے حسینہ واجد کو الیکشن جتوانے میں کامیاب کیا، اور وہ اقتدار میں ان کو اقتدار منتقل ہو گیا. جیسے یہ اقتدار منتقل ہوا تو جو حسینہ واجد ہیں انہوں نے اس گینگ کو نوازنے کی جو ہے وہ ارادہ کیا. اب ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ملٹری کا کردار کہاں آتا ہے. ناظرین، یہ جو گینگ ہے یہ ایکچولی ڈھاکہ کا ایک غریب خاندان کے 5 بھائی تھے
جن کا نام تھا عزیز، انس، حارث اور ٹیپو اور جوسف۔ اب ان میں سے جو عزیز تھے وہ سم ہاؤ کامیاب ہو گئے ملٹری جوائن کرنے میں، ویئرز باقی 4 بھائی جو ہے وہ جرم کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ جیسے شروع میں انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے جرائم کیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑے جرائم کرنا شروع ہو گئے اور پھر ڈھاکہ کے ایک معروف گینگ کی شکل اختیار کر گئے۔ تو اسی وجہ سے 1981 میں جب حسینہ واجد واپس آئیں تو انہوں نے ان میں سے ایک گینگ میں سے ایک بھائی کو، جس کا نام حارث ہے، اس کو اپنا پرسنل سیکیورٹی گارڈ بنا لیا۔ تو الیکشن جیتنے کے بعد جب انہوں نے نوازنا چاہا اس گینگ کو، تو ان کے جو بھائی عزیز ہیں ان کو بی جے پی بریگیڈ جو ہے اس کا ہیڈ لگا دیا گیا، اور اس طرح اس اسٹریٹ گینگ کے پاس اور طاقت آ گئی، اور انہوں نے اپنی جو اثر و رسوخ ہے جرم کی دنیا میں اور سرکار کے جو کاموں میں بڑھانا شروع کر دیا۔ اور حسینہ واجد ایٹ دا سیم ٹائم حسینہ واجد ان کو استعمال کر رہی تھی اپنی اپوزیشن کو کچلنے کے لیے۔ تو ناظرین، جیسے وہ اس سارے کام میں ان کی مدد کر رہے تھے تو ان بھائیوں سے ایک سیاسی رہنما کا قتل ہو گیا، اور جب حسینہ واجد اقتدار سے اتری تو ان 4 بھائیوں کو اس قتل میں سزا ہو گئی۔ اس میں سے 2 بھائی آلریڈی فرار ہو چکے ہوئے تھے، ایک بھائی ٹیپو جو ہے وہ قتل ہو چکا ہوا تھا، تو ایک بھائی جو ہے جیل کے اندر چلا گیا۔ تو اقتدار ختم ہونے کے بعد حسینہ واجد کے یہ جو گینگ ہے اپنا کام اس نے جاری رکھا اور جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا گیا، اور اس کی پشت پناہی جو ہے ان کے جو ملٹری میں جو بھائی تھے وہ پوری جو ہے ملٹری کی طرف سے کر رہے تھے، اسی طرح سرکار میں ان کی کافی جو ہے اثر رسوخ بڑھ چکا ہوا تھا۔ تو دوبارہ جب حسینہ واجد اقتدار میں آئیں تو اس الیکشن کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاسٹ جو الیکشن ہے 2018 میں، حسینہ واجد نے اس سے پہلے اس گینگ کے ساتھ مل کے اپنی جو اپوزیشن کو اس قدر ظالمانہ طریقے سے کچلا کہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے ایک ون نیشن پارٹی بن چکا ہے، یعنی کہ وہاں پہ اب صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے، اگر کوئی اور سیاسی جماعت اٹھتی ہے تو یہ گینگ حسینہ واجد اس گینگ کی مدد سے اس کو کچل دیتی ہیں۔ اور جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے اندر 90% سے زیادہ سیٹیں حسینہ واجد کی جو پارٹی ہے انہوں نے حاصل کی، اور یہ تمام کام انہوں نے جو ان کے بھائی ملٹری میں اور ان کے جو کیا کہتے ہیں جو گینگ ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ انجام کیا۔ اب ناظرین، حسینہ واجد آرمی چیف بنانے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ ان کے ایک بھائی ابھی سزا کاٹ رہے تھے ایک سیاسی لیڈر کے قتل کی، تو وہ ایک رکاوٹ بن رہی تھی ان کے آرمی چیف بننے میں۔ تو اس کے لیے جو بنگلہ دیش کے صدر ہیں انہوں نے نیشنل جو پریزیڈنشل پارڈن دیا ان کو، اور وہ پھر جیل سے رہا ہو گئے، اور اس نتیجے میں ان کے جو تمام رکاوٹیں تھیں آرمی چیف بننے میں وہ ختم ہو گئی، اور جو شیخ حسینہ واجد ہیں انہوں نے جو جنرل عزیز 4 اسٹار جنرل ہیں اس وقت، اور ان کو آرمی چیف بنا دیا، اور آج وہ اس وقت بنگلہ دیش آرمی کے جو ہے وہ آرمی چیف ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ شیخ حسینہ واجد اپنے باپ کی طرح کوئی جمہوریت پسند خاتون یا لیڈر نہیں نکلی، بلکہ اقتدار کی حوث کے لیے اس نے اپنے بھی لوگوں کو نہیں چھوڑا، اپنے بھی ملک کی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا، اور اپنے ہی ملک کے عوام کو قتل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور یہ سب اس نے کیا صرف اقتدار کے لیے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو انجام ہے اس وقت بنگلہ دیش کا، ابھی ریسنٹلی الجزیرہ ٹی وی نے ایک سٹنگ آپریشن کیا ہے جس کے اندر انہوں نے جو آرمی چیف اور جو ان کے بھائی ہیں پوری دنیا میں اس وقت فرار ہیں، کوئی ملیشیا میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، ان کے سب کے
جو کارروائیاں ہیں مجرمانہ ملک کے اندر ملک کے باہر حکومت کی مشینری کی مدد سے جو حسینہ واجد کی سیاسی پارٹی ہے ان کی تمام پشت پناہی سے وہ جو کر رہے ہیں اس سب کو ایکسپوز کیا ہے. اس ویڈیو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ میں نے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہے, وہ آپ پوری ویڈیو خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو حقائق ہیں یہ کوئی چھپے ہوئے حقائق نہیں کہ یہ کسی نے کوئی پرائیویٹ کنورسیشن میں بات کی ہے یا کوئی ایسی ہے کہ جو کوئی لیک ڈاکومنٹ ہے. نہیں, یہ ایک اب پبلک ڈاکومنٹ بن چکا ہے اور پورے کا پورا جو ہے ایک سٹنگ آپریشن کیا گیا یہ سارے جو گینگ کو ایکسپوز کرنے کے لیے. تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان دونوں کی شخصیات میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ان کے اندر جو ہے کوئی نہ ہی اپنے عوام کی کوئی ہمدردی تھی, نہ ہی کوئی اپنے ملک کے ساتھ کوئی وفادار تھی. یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمان نے ایون دشمنوں سے وہ تمام جو ہے ریسورسز ایکوائر کیے تاکہ وہ ایک نفرت کی فضا پیدا کر سکیں اور جو مشرقی پاکستان کی عوام کے اندر جو ہے وہ علیحدگی کی تحریک زور پکڑ سکے. تو ناظرین, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا مودی نے جو ہے بنگلہ دیش کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ ہم نے وہ تمام مدد کی شیخ مجیب الرحمان کو اس علیحدگی کی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے. تو یہ بھی کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے, یہ بھی آن دا گراؤنڈ ہے. اسی طرح جو الزامات لگائے گئے کہ پاکستان ملٹری سے بہت سے جو ہے وہ ایسے کام ہوئے جن کی وجہ سے وہاں پہ نفرت پیدا ہوئی, تو اس میں بھی اب جو ہے یورپین یونین اور یورپین اداروں کی رپورٹیں آ چکی ہوئی ہیں, وہ بھی بہت سارے فیکٹس ایگزیجریٹڈ تھے. مثلا کہا گیا جی 3 لاکھ خاتون کی بہرمتی ہوئی اور جب ان کو بلایا گیا کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں تو 100 سے زیادہ بھی عورتیں نہیں رجسٹر کر سکیں. اور ناظرین, یہ 100 عورتیں بھی ہیں, مجھے بہت حد تک یقین ہے چونکہ انڈیا اور انڈین را جو ہے وہاں پہ اپنے پنجے گاڑ چکی ہوئی تھی, انہوں نے اس مدد سے پاکستان کی پولیس ملٹری کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارے کام پاکستان ملٹری کی روپ میں کیے تاکہ لوگوں کی نفرت پیدا ہو سکے. تو یہ تمام حقائق میرے خیال میں آج تک کسی نے نہیں, ہمیں ہارڈلی ملتے ہیں کہیں سننے کے لیے. اور آخر میں یہ جو فائنل میں سمجھتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا آغاز نفرت سے ہو, جھوٹ سے ہو, لالچ سے ہو, اس کا انتقام بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ گینگ مافیا کے ہاتھ میں آ چکا ہوا ہے. نہ صرف ملٹری بلکہ ایون اسٹیٹ مشینری تک جو ہے اس وقت گینگ مافیا کے قبضے میں ہے. کوئی کام بھی ایک فائل سے ادھر سے ادھر ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی, چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلوں سے ان کو جلد سے جلد آزاد کرے. اور جو حقیقت ہے جس طرح میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ بھی واضح کرے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ میسیج پسند آیا ہو تو اس کو کائنڈلی فارورڈ کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.